تو حضور کو رب نے بلایا تو سواری بھی بھیج دی کہ سواری پر دولہا بن کے آؤ، اعزاز سے آؤ، وغیرہ حضور نبوت کی رفتار سے چاہتے۔ اب دیکھیں جو براق ہے وہ پیچھے رہ گیا، صدر المنتہا سے آگے نہیں گیا براق، جبریل پیچھے رہ گئے تو براق کیسے آگے جا سکتا تھا؟ پھر حضور خود ہی گئے نا، رف رف بھی کچھ عرصے تک رہا ساتھ، وہ بھی پیچھے چھوڑ گیا، تو پھر حضور خود تشریف لے گئے۔ تو حضور چاہتے تو اقصا میں بھی خود جا سکتے تھے، لیکن آپ کے اعزاز کے لیے براق کو بھیجا گیا۔ اب وہاں سب نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تو حیران ہوں گے آپ یہ سن کر، اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ انبیاء کو نماز سے کتنا پیار ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے چھوڑا تھا، اب یہاں پہنچے تو پہلی بات یہ ہوتی کہ چلو بھائی نماز پڑھ لیں، تو وہ نفل نماز پڑھی گئی۔ کون سی نماز پڑھی گئی؟ نفل نماز پڑھی گئی، کیونکہ اس وقت تک ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ انبیاء کو نماز سے بہت پیار ہے، تو انہوں نے کہا بھی سب نبی تو پہلے سے جو تشریف لائے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، اب تجسس یہ تھا کہ امام کون بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، ان کے بعد جتنے نبی ہوئے ان کی اولاد میں ہوئے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تو سب کا تجسس یہ ہے کہ اولو العزم انبیاء و رسل یہاں موجود ہے۔ مصلی امامت میں ظاہر ہے وہ کھڑا ہوگا جو ان سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہوگا، تو سب کی نگاہیں تجسس میں تھی۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، مصلی امامت پر آج آپ کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تڑپ کے کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر۔ کہتے کہ اس میں راز، سر کہتے راز کو جس کی جمع اسرار ہے، کہ اقصا کی نماز میں راز یہ تھا کہ اول آخر کا لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ حضور نبیوں میں آخری ہے، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے، لیکن آخر میں آنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رتبے میں بھی آخری ہے۔ کہا نہیں، معنی اول آخر سمجھانا مقصود تھا کہ آئے تو آخر میں ہے لیکن رتبے میں سب سے پہلے ہے، رتبے میں سب سے اول ہے۔ تو سبحان اللہ، کیا خوب کہا سنیوں کے امام نے، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے، دست بستہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ باندھنا، کہ ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ جب نماز ختم ہو گئی اب محفل شروع ہو گئی، انبیاء کرام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام نے بھی خطاب فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خطاب فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور جیسے چیف گیسٹ کا مہمان خصوصی کی سپیچ جو ہے وہ سب سے آخر میں ہوتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی خطاب سب سے آخر میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ یوں پڑھا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اپنی شان خود حضور نے بیان کی، لطف آ گیا۔ اور جب محفل ختم ہوئی، حضور کی تقریر مکمل ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، انبیاء کرام علیہ السلام دیکھنے لگے کہ ان کی جو تقریر پہلے ہو چکی ہے یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے ابو الانبیاء۔ انہوں نے کہا میری ایک بات سن لو، یا معشر الانبیاء بہذا فضلکم محمد، کہ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں، یہ وہ درجے اور رتبے ہیں جن کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آ کے بھی تم سے سب سے رتبے میں اول ہے، رتبے میں سب سے اولا والا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھ کر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ کیا خوب بات کہی ہے، آپ سب مل کے پڑھیں، بہت ہی آسان کلمات ہیں، کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا، واہ واہ کیسی نہیں پیاری آواز ہے۔ یہ کسی گانے میں یہ مزہ نہیں ہے، کسی باجے میں یہ مزہ نہیں ہے، کسی میوزک میں یہ مزہ نہیں ہے، کسی موسیقی میں یہ مزہ نہیں ہے،
جو مزہ اس میں ہے، اور اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ روحانی طور پر بیمار ہے۔ تو جیسے بیمار کو دودھ کڑوا لگنے کے باوجود زبردستی پلایا جاتا ہے، اس طرح اگر کسی کو مزہ نہیں آتا تو وہ بار بار اس کو پڑھے، ایک وقت آئے گا کہ دل کی سیاہی اترے گی تو پھر اس ذکر سے ایسا سرور ملے گا کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکے گا، اسے چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ یہ بات کرنے کے بعد بہت پیاری آپ آواز سے پڑھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے ذوق کو اور بڑھانا چاہتا ہوں اور شوق کو بلندی پر لے جانا چاہتا ہوں، یہ بات بتا کر کہ مولانا علامہ عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی ہوئے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں تو حضور اپنی ہر نعت سنتے ہیں، لیکن جب یہ نعت پڑھی جاتی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جب پڑھی جاتی ہے تو گنبد خضرا میں حضور جھومتے ہوئے سنتے ہیں، حضور کو بھی بڑی پسند ہے۔ تو آپ اب اس نیت کو بھی شامل کر لیں کہ حضور سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، سب پڑھو۔ سب سے اولا ہمارا جی، سب سے بالا والا عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، عرش و کرسی کو سجایا جا رہا تھا اور شیشے کی طرح چمکایا جا رہا تھا۔ عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سیدھا راہ ہمارا نبی، سوئے حق جب سیدھا راہ۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام والی بات سنو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ اور بات ہی ختم کر دی کہ ساری مخلوق میں حضور سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارے آقا۔ دیتے کیسے ہیں سنو۔ اب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں کوئی ترتیب سے یہ واقعہ بیان نہیں کروں گا، تو رات ختم ہو سکتی ہے، واقعہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا، تو تبرکن چند باتیں ہو رہی تھیں، تو ان میں نے عرض کیا کہ حضور دیتے کیسے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے، منتہا اسے کہتے ہیں آخری، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، بیری کا درخت ہے، تو منتہا اس سے اس کے ارد گرد فرشتے پھرتے ہیں، لیکن اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ تو حضور نے جبریل سے فرمایا جبریل روکو گئے ہو، ساتھ کیوں نہیں چلے؟ شروع سے میرے ساتھ آئے ہو، ہر جگہ ساتھ رہے ہو، اب آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ
اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، کہ یہاں سے اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے پر جلنے کا خدشہ